خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في أول سورة العنكبوت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمین آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلہ وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اس کا حصہ پنجم صبر اور مصابرت کے مضامین کی کچھ وضاحت پر مشتمل ہے۔ اس کے ضمن میں تمہیدی گفتگو بھی ہم کر چکے ہیں۔ پھر یہ کہ اس حصے کے پہلے دو دروس ہمارے سابقہ نظام کے مطابق سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع پر اور اس کے بعد آخری تین رکوع، پانچواں، چھٹا اور ساتواں رکوع، ان پر مشتمل تھے۔ اس مرتبہ ہم اضافہ کر رہے ہیں کہ درمیانی جو تین رکوع ہیں، یعنی دوسرا، تیسرا اور چوتھا، اس میں سے بھی چند منتخب آیات کا ہم مطالعہ اس میں شامل کریں گے۔ جہاں تک درس اول کا تعلق ہے، جو اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع پر مشتمل ہے، میں اپنا یہ تاثر بیان کر چکا ہوں کہ مکی دور میں جس صبر کا معاملہ تھا، اس لیے کہ ابھی نہ قتال تھا، نہ جان و مال کے لیے وہ خطرات تھے کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے سلسلے میں پیش آ رہے تھے۔ مدنی دور میں ابھی ان کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ اس وقت جو ہے ایک ہی بات تھی، اور وہ یہ کہ ایمان کا اعلان کرنے پر
کلمہ شہادت زبان سے نکالنے پر جو مخالفت، جو تشدد، جو ایذائیں ہو رہی تھی اہل ایمان کو جن سے سابقہ تھا، ان پر صبر اور استقامت کہ پائے ثبات میں لغزش نہ آئے، قدم پیچھے نہ ہٹے، اگرچہ مسلسل حکم رہا کہ تمہاری طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہ ہو، جو تشدد کیا جائے زبانی ہو یا یہ کہ جسمانی ہو، برداشت کرو، جھیلو، ڈٹے رہو، جمے رہو، قدم پیچھے نہ ہٹے، لیکن یہ کہ کسی جوابی کارروائی کی بھی اجازت نہیں۔ میرے نزدیک یہ شدید ترین امتحان تھا کہ جس سے صحابہ کرام اس دور میں گزرے، ابتلاء و آزمائش کا انتہائی سخت امتحان۔ اور اس میں یہ بات بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ دو طبقات تھے جو بالخصوص اس امتحان میں سب سے زیادہ شدت کے ساتھ مبتلا تھے، اگرچہ بچا ہوا کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پہلے 3 برس تو میں عرض کر چکا ہوں کہ ساری تعذیب جو تھی اور ساری ایذا جو تھی وہ صرف زبانی تھی، استہزاء، تمسخر، فقرے چست کیے جا رہے ہیں، تانے کسے جا رہے ہیں، اور یہ 3 برس تک معاملہ رہا ہے اور صرف حضور کی ذات پر مرکوز رہا ہے۔ اس پر ہم دیکھ چکے ہیں کہ 3 مرتبہ تو قرآن مجید میں یہی بات آئی ہے کہ اے نبی صبر کیجئے اس پر جو کچھ کہ یہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ کہ آپ کو سننا پڑ رہا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ آپ کو سننا پڑ رہا ہے، اس سے آپ کا سینہ بجھتا ہے، آپ کو صدمہ ہوتا ہے، لیکن صبر کیجئے۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فزیکل اسالٹس بھی ہوئے، جسمانی تشدد بھی ہوا، اگرچہ بہت کم، شاذ، اس لیے کہ آپ کو خاندان بنی ہاشم کی ایک پشت پناہی حاصل تھی۔ ابو طالب چونکہ سربراہ تھے خاندان بنی ہاشم کے، اور انہیں فطری اور طبعی محبت تھی شدید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس بنا پر گویا کہ وہ ایک آڑ بنے ہوئے تھے، ایک پناہ گاہ بنے ہوئے تھے ذاتی طور پر حضور کے لیے۔ حضور پر جو بھی فزیکل اسالٹ ہوئے ہیں ابتدا میں، وہ آپ کے بزرگوں کی طرف سے، جن میں پیش ابو لہب تھا، وہ حضور کا چچا تھا، بزرگ تھا، گویا کہ اسے ایک طرح کا اختیار جو ہے حاصل تھا جس کو اس نے استعمال کیا۔ لیکن یہ کہ اور باقی جتنے مسلمان ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ خاندان بنو امیہ کے چشم و چراغ، اونچے گھرانے سے تعلق رکھنے والے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان پر بھی تعذیب ہوئی ہے، تشدد ہوا ہے۔ ان کے چچا نے ایک مرتبہ انہیں ایک چٹائی کے اندر لپیٹ دیا اور پھر دھواں دے دیا، دھونی دی ہے جس سے کہ دم گھٹنے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلا جو قافلہ گیا ہے ہجرت حبشہ کے لیے، اس میں حضرت عثمان بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر تھی، یہ جوڑا جو ہے شامل تھا اس قافلے میں جس نے ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ تاہم جو سب سے زیادہ اس تشدد کا نشانہ بن رہے تھے وہ 2 طبقات تھے۔ سب سے زیادہ غلاموں کا طبقہ، کنیزے، غلام، اور انہی کے ساتھ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ کہ جو قرشی نہیں تھے، باہر سے آ کر مکے میں آباد ہوئے، کسی قرشی کے حلیف بن کر، اس کے اندر پروٹیکشن، اس کی حفاظت میں۔ چنانچہ یہ جو ایک میاں بیوی کا جوڑا ہے، جو اولین شہداء ہے اسلام کی راہ میں، ایمان کی راہ میں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا معاملہ یہی ہے۔ حضرت یاسر غلام نہیں تھے، وہ یمن سے آ کر آباد ہوئے تھے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، سلیم الفطرت انسان تھے، انہیں خواب میں بشارت ہوئی تھی کہ نبی آخر الزماں کی کہ اب ظہور کا وقت آ پہنچا ہے، اور حجاز میں، مکے کی سرزمین میں ان کا ظہور ہوگا۔ جیسے حضرت سلمان فارسی بڑا طویل سفر طے کر کے فارس سے چل کر براستہ شام وہ مدینہ منورہ پہنچے، ایسے ہی یمن سے یہ سعید روح حضرت یاسر یہ مکہ مکرمہ آئے ہیں، اور ابو جہل کا چچا تھا کہ جس کے حلیف بن کر پھر وہ مکے میں مقیم ہوئے، اور اسی شخص کی، ابو جہل کے چچا کی کنیز تھی حضرت سمیہ، کہ اس کی اجازت سے پر حضرت یاسر نے ان سے نکاح کیا۔ اب جب یہ ایمان لے آئے، اس شخص کا انتقال ہو گیا تھا، ابو جہل کے چچا کا، اب گویا کل اختیار جو ہے ابو جہل کو حاصل تھا اس جوڑے کے بارے میں۔ تو شدید ترین تعذیب اور پرسیکیوشن جو ہے، جسمانی ایذائیں انتہائی ان دونوں کو دی گئی، یہاں تک کہ دونوں کو شہید کر دیا گیا۔
تو سب سے زیادہ شدید امتحان تو تھا غلاموں اور کنیزوں، یا یہ کہ وہ لوگ کہ جو حلیف ہونے کی حیثیت سے مکے میں مقیم تھے، گویا کہ جو قرشی جس کے کہ وہ حلیف تھے، ان کے رحم و کرم پر تھے اور ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، نہ غلاموں کے کوئی حقوق اس معاشرے میں تھے اور نہ ایسے لوگوں کے کوئی حقوق تھے۔ دوسرے نمبر پر پھر نوجوان جو لوگ ایمان لائے، چاہے وہ اونچے گھرانوں کے تھے، جیسے میں مثال دے چکا ہوں خود حضرت عثمان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر، اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ نوجوانوں پر ان کے بزرگوں کو کچھ حقوق حاصل ہوتے، لہذا انہوں نے اپنے ان حقوق کا، بزرگانہ حقوق کا پورا استعمال کیا اور شدید تعذیب اور ایذا کا معاملہ کیا۔ اس موضوع پر میں اپنا یہ تاثر عرض کر چکا ہوں کہ پورے مکی قرآن میں جو پورے قرآن کا 2/3 ہے، جامع ترین جو مقام ہے وہ یہ 13 آیات ہیں سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کے، اور انہی پر ہمارے حصہ پنجم کا پہلا درس مشتمل ہے۔ 11 آیات کا مطالعہ ہم مکمل کر چکے ہیں، صرف اب رواں ترجمہ کروں گا تاکہ مضامین ذہن میں تازہ ہو جائیں۔ صرف یہ بات ذہن میں دوبارہ جو ہے تازہ کر لیجئے کہ میں نے اصولی بات ایک عرض کی تھی کہ تربیت کے لیے دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ کسی بڑی شخصیت کے زیر تربیت اگر کوئی نوجوان ہے تو دونوں ہی باتیں ہوں گی، کسی وقت روک ٹوک بھی ہوگی، زجر و ملامت بھی ہوگی، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی، اور کسی وقت حوصلہ افزائی اور یقین دہانی، دل جوئی، دل جمعی کا سامان، یہ دونوں چیزیں جو ہے آلٹرنیٹلی اس رکوع کے اندر، جیسا کہ پہلے بھی میں توجہ دلا چکا ہوں کہ آیات آ رہی زجر کی ہے، ملامت کی ہے، اس سے اگر آپ کہیں ایک لفظ استعمال کرنا چاہیں تو گویا کہ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی پھر دل جوئی کا اہتمام بھی ہے، تسلی بھی دی جا رہی ہے، حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے۔ ری ایشورنس کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا سابقہ نشست میں، اطمینان اور دل جمعی کا سامان جو ہے فراہم کیا جا رہا ہے۔ لیجیے تو اب ہم کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ پہلی آیت الف لام میم حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد 2 آیتیں وہ ہیں کہ جو شدید ترین ہے اس رکوع میں زجر اور ملامت کے لیے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں کہ محض یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا، ٹھوک بجا کر دیکھا نہ جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو ہمیشہ آزمایا ہے جو بھی پہلے آئے جنہوں نے دعویٰ ایمان کیا، ہم نے آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو ہر شخص کو کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ ہم تو لازماً، اللہ تعالیٰ تو لازماً کھول کر رکھ دے گا، ظاہر کر دے گا، مبرہن کر دے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں دعویٰ ایمان میں، اور ان کو بھی جو جھوٹ موٹ کے مدعی ایمان بتے۔ بڑا سخت انداز ہے، اور مغایرت جو ہے اس میں در حقیقت اس میں سب سے زیادہ سختی مضمر ہے۔ لیکن اس کے بعد دل جوئی کی 2 آیتیں آ گئی، 2 آیتیں وہ تھی تو 2 ہی آیتیں دل جوئی کی ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا گمان کیا ہے انہوں نے جو یہ برے کام کر رہے ہیں، یعنی جو ایذا پہنچا رہے ہیں ہمارے ان بندوں کو جنہوں نے ایمان کا اعلان کیا ہے، جو انہیں ستا رہے ہیں، ابو جہل ہو، ولید بن عقبہ ہو، عقبہ ابن ابی معیط ہو، کوئی بھی ہو، امیہ ابن خلف ہو، جو لوگ یہ ایذائیں پہنچا رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، کیا انہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے؟ سا ما یحکمون، بری رائے ہے جو انہوں نے قائم کی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، جب ہماری پکڑ ان پر آئے گی تو بڑی شدید ہوگی۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، وہی دل جوئی، دل جمعی، جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے مطمئن رہنا چاہیے کہ وہ وقت معین آ کر رہے گا، حاضری ہوگی، تمہاری ملاقات اپنے پروردگار سے ہوگی، تمہیں وہاں خلعتوں سے نوازا جائے گا، تمہاری قربانیوں کا وہاں صلہ دیا جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، جو کچھ تم پر بیت رہی ہے مسلمانوں وہ اس کے علم میں ہے۔ اس کے بعد پھر ایک آیت جو ہے وہ پھر ایک طرح کی زجر کی آیت ہے۔ فرمایا مَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی جہاد کرتا ہے ہماری راہ میں وہ یہ جان لے کہ وہ اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے، ہمارے لیے نہیں۔
ہم پر کوئی احسان نہیں. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، یہ مضمون سورہ حجرات پہ آ چکا ہے. اے نبی یہ آپ پر احسان دھر رہے کہ ہم یہ اسلام لے آئے. ان سے کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان نہ دھرو. نہ اللہ پر کوئی احسان ہے اور نہ مجھ پر کوئی احسان ہے. تم ایمان لائے ہو اپنے بھلے کو اپنی عاقبت سنوارنے ہو، تکلیفیں جھیل رہے ہو اپنے لیے، اپنے درجات جو ہے جنت میں بلند کر رہے ہو. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. دوسری آیت کے بارے میں نے عرض کیا تھا، ایک مغایرت کا اظہار ہے. یہاں شان استغنا ہے، اللہ کو کوئی احتیاج نہیں ہے، اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز. لیکن اس کے بعد پھر وہی ری ایشورنس والی آیت، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور وہ لوگ کہ جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دے، انہیں مطمئن رہنا چاہیے، کوئی وسوسہ آپ کے دل میں نہ آنے دے. یقیناً ہم ان کی تمام برائیوں کو، نامہ اعمال کی سیاہیوں کو، دامن کردار کے دھبوں کو دھو دیں گے، اور جو بھی کچھ وہ عمل کر رہے اس سے کہیں بہتر صلہ انہیں دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگلی دو آیتوں میں معاملہ خاص طور پر نوجوانوں کا، جو ایمان لے آئے اور والدین کا دباؤ تھا کہ اس نئے دین سے برگشتہ ہو جاؤ، توحید سے باز آؤ اور واپس اپنے آبائی دین میں آؤ، انہی عقائد میں، اسی دین میں، انہی رسومات کو اختیار کرو. اس پہ بھی پہلی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑا سخت انداز ہے. تمہیں اپنے والدین کی نافرمانی کرنی ہوگی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے ہی انسان کو وصیت کی ہے والدین کے بارے میں اس نے سلوک کی. لیکن وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر وہ تجھ پر دباؤ اٹھا لے، تجھ سے جہاد کرے اس بات کے لیے کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ ایسی ہستیوں کو جن کے لیے کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی برہان نہیں، کوئی سند نہیں، تو ان کا کہنا مت مانو، ان کی نافرمانی لازم ہے. اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. میری طرح تم سب کو لوٹنا ہے، پھر میں تمہیں جتلا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے. اب یہ بھی چونکہ ایک سخت حکم ہے ایک سلیم الفطرت نوجوان کے لیے، جس کی مثال میں دے چکا ہوں سعد بن ابی وقاص کی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان کی والدہ نے قسم کھا لی تھی، نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، اپنے آپ کو ہلاک کر لوں. گویا کہ مرم برت رکھ لیا، بھوک ہڑتال کر دی. اب ایک سلیم الفطرت نوجوان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی. لیکن حکم آیا ہے، جھیلو، صبر کرو، برداشت کرو. البتہ یہ کہ دلجوئی والی آیت بھی ساتھ ہی آ گئی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے، وہ یہ دیکھیں کہ وہ صرف کٹ نہیں رہے، جڑ بھی رہے. وہ والدین سے کٹے ہیں تو محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے، اور یہ کہ یہاں پر بھی انہیں وہ رفاقت نصیب ہو رہی ہے کہ جس سے بہتر رفاقت کوئی نہیں، اور جنت میں بھی اور آخرت میں بھی انہیں ان کی معیت حاصل ہوگی. جیسے کہ میں حوالہ دے چکا ہوں سورہ نساء کی آیت کا، کہ جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت پر کاربند ہو جائیں گے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ان کو تو معیت حاصل ہوگی جنت میں، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی، اور بہت ہی بہتر ہے یہ رفاقت اور یہ معیت جنہیں بھی حاصل ہو جائے. اس کے بعد کی دو آیات جو تھی، جو ہم پڑھ چکے ہیں، یہ گویا کہ جو پہلی دو آیات تھی، آیت جو حروف مقطعات والی آیت کے بعد، اسی کی مزید شرح و بسط پر اور وضاحت پر مشتمل ہے، اور انداز وہی سخت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہہ تو بیٹھتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. لیکن پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں ایذا دی جاتی ہے تو ایسے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے کہ اللہ کے عذاب سے گھبرا جانا چاہیے. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ. اب یہ گویا کہ انہیں دعوت دی جا رہی ہے، اپنے باطن میں جھانکو، اپنے دلوں کو ٹٹولو. اگر اللہ کی مدد آ جائے، یعنی یہ دور جو ہے سختی کا یہ بیت جائے، اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے، مسلمانوں کو قوت حاصل ہو جائے، وہ دور آ جائے کہ اسلام اور مسلمانوں میں شامل ہونا گویا کہ
ایک بالا تر جماعت میں شامل ہونے کے مترادف ہو، تو پھر تو یہ یقیناً کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے۔ اس وقت تو جواب دے رہی ہے ہمت ہے، لیکن اس وقت وہ آ کر شامل ہو جائے گی۔ اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، تو کیا اللہ تعالیٰ خوب واقف نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ کے لوگوں کے سینوں کے اندر ہے، تمام جہان والوں کے سینوں میں جو کچھ مضمر ہے؟ تو اپنے آپ کو ٹٹول لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاملہ تم سے کرے گا تمہارے قلبی کیفیت کے اعتبار سے۔ اور اب کھول دی وہ بات جو پہلے ذرا ایک پردہ رکھا گیا تھا۔ پہلے فرمایا تھا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہ ابتلاء اور آزمائش اور یہ امتحان جو ہے اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی کا پانی دودھ کا دودھ جدا کر، کون سچے ہیں دعوی ایمان میں، کون جھوٹ موٹ کے مدعی ایمان ہے۔ یہاں بات کھول دی گئی، اللہ تعالیٰ کھول کر رکھ دے گا اس کو کہ کون حقیقتاً مومن ہے اور کون منافق ہے۔ یہ واحد مقام ہے پورے مکی قرآن میں جہاں نفاق کا لفظ صراحتاً آیا ہے۔ اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ اسی اصول کے تحت ہے کہ کسی بھی بیماری کا جو آخری خطرناک ترین انجام ہو سکتا ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے، تاکہ جسے ابھی آغاز ہی میں چھوت ہی لگی ہے، ابھی انفیکشن ہوئی ہی ہے، وہ اس کے بارے میں تساہل سے کام نہ لے، اس کے بارے میں جو ہے پورے طور پر تشویش میں مبتلا ہو جائے کہ یہ بیماری اس انجام بد تک پہنچا سکتی ہے۔ لہذا ابھی سے اس کے ازالے کی طرف، اس کے مداوع کی طرف، اس کے معالجے کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اب اس کے بعد یہ آخری دو آیات ہیں جو آج ہمیں پڑھنی ہے، اور ان کا تعلق بھی نوجوانوں سے، اس لیے کہ نوجوانوں کا طبقہ جو ہے جہاں ان کے لیے ان کے بزرگوں کی طرف سے ابتلا بھی تھا، آزمائش بھی تھی، تعذیب بھی تھی، کسی کو گھر میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈال دیا گیا اور فاقے سے رکھا گیا تاکہ دن میں تارے نظر آ جائیں، یہ نشہ ہرن ہو جائے۔ یہ جو توحید کا نشہ سر پہ چڑھا ہے، یہ جب ذرا چند دن گزریں گے فاقے کے تو خود بخود یہ نشہ ہرن ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ایک بھی مثال نہیں ہے پورے مکی دور میں ارتداد کی یا دین سے پھر برگشتگی کی، ایک مثال بھی وہ دو۔ سخت ترین امتحانات میں سے صحابہ کرام گزرے، لیکن یہ کہ ایک طرف جہاں یہ تشدد تھا، ایک بزرگانہ نصیحت کا انداز بھی تھا، خیر خواہانہ انداز، خیر خواہی کے انداز پہ کس کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو، کس راستے پر چل نکلے ہو، کیوں ان راستوں کی طرف جا رہے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو جیسا کہ دوسرے مقامات پر سورہ مومنون میں خاص طور پر آیا ہے کہ انبیاء اور رسول کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اپنی بالادستی، کوئی اپنی جو ہے چودراہٹ اور قیادت کے حصول کے لیے سب کچھ کر رہے، تو گویا کہ ان کے لیے تو یہ معاملہ جو ہے وہ اپنے کسی کیریئر کا معاملہ ہوگا، تم اپنے آپ کو خام خواہ برباد کر رہے ہو، پھر اس کو اس طریقے سے ان کاموں میں لگا کر کیریئر کو اپنا جو ہے تباہ کر رہے ہو۔ لیکن دیکھو جس راستے پر ہم چلتے رہے تم بھی آؤ، اور اگر بالفرض ہمارا یہ راستہ غلط ہوا اور اگر خدا کے ہاں واقعی کو پکڑ ہو گئی تو ہم ذمہ دار، تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں، تمہاری طرف سے جواب ہمارے ذمہ رہا۔ یہ گویا کہ نہایت خیر خواہی کے انداز میں، جیسا کہ میں صبر کی بحث کے ضمن میں ابتداءً عرض کر چکا ہوں کہ صبر جہاں تشدد کے مقابلے میں کرنا پڑتا ہے، وہیں کسی وقت ٹیمپٹیشن کے مقابلے، لالچ کے مقابلے، اور یہ ہمیشہ ہوا ہے جب بھی باطل نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ اہل حق جو ہے یہ ہمارے تشدد اور دباؤ کے آگے تو نہیں جھک رہے، تو پھر انہوں نے کوئی لالچ دیے، کوئی مداہنت کی دعوت دی، کوئی مصالحت کی دعوت دی، کچھ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ کرو، کچھ اپنی منوا لو کچھ ہماری مان لو۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ان دونوں معاملات کے اندر اپنے آپ کو اپنے طے کردہ راستے پر برقرار رکھنا، نہ تشدد سے اس راستے کو چھوڑنا اور نہ ہی کسی لالچ یا ٹیمپٹیشن کی وجہ سے اس سے منحرف ہونا۔ اسی طریقے سے یہاں بزرگوں کی وہ خیر خواہانہ نصیحت جو ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اتبعوا سبیلنا، ہمارے ہی راستے کی پیروی کرتے رہو، چلو انہی نقوش پا پر، اسی نقش قدم پر جو ہمارے اور ہمارے آباء و اجداد کا ہے۔
یہ ہماری ریتیں، یہ ہماری رسمیں، یہ ہمارے عقائد، یہ ہمارا کلچر، یہ ہماری تہذیب، یہ ہمارا تمدن، اسی کو اختیار کیے رہو۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کا بوجھ۔ یہاں اگرچہ لفظ خطا جو ہے انہوں نے استعمال کیا ہے، لیکن اصل میں مراد ہے بالفرض۔ یہی تمہیں گمان ہے نا، یہ اگر دین غلط ہے ہمارے آباء و اجداد کا، یہ عقائد اگر غلط ہے تو ہم پکڑے جائیں گے، باس پرس ہوگی۔ بالفرض تمہارا خیال درست نکلا، ہماری بات غلط ثابت ہوئی، تو چلو پھر ہم وہاں جواب دیں گے، تمہاری خطائیں ہمارے ذمہ، تو مشق ناز کر، خون دو عالم میری گردن پر، میں ذمہ داری لیتا۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اب اس میں دیکھ لیجئے کہ وہی پرسویشن، پرسیکیوشن ایک طرف تھی، پرسویشن دوسری طرف ہو رہی، اور اس میں وہ بزرگانہ انداز، خیر خانہ انداز، اسی کو کہا ہے فیض نے بڑے پیارے انداز میں کہ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام، اور چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت۔ یہ دو طرفہ بات آتی، غیر گالی دے گا، اپنا جو ہے وہ ملامت کے انداز میں، کیوں اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو۔ یہ ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی کیریئرز کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہ اپنے کیریئر بناتے ہیں، نوجوانوں کے کیریئرز کی کاسٹ پر اپنا مستقبل سنوارتے ہیں، تم اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو، باز آ جاؤ، اور اگر کوئی خطا ہوئی ہم جواب دیں۔ فرمایا وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، اور نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں کے بوجھ میں سے کچھ بھی۔ انہم لکاذبون، یقیناً وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی یہ کہ آخرت کا معاملہ یہی ہے، بار بار قرآن مجید میں آیا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یہ خالص انڈیویجولسٹک اپروچ ہے دین کی۔ ایک تو یہ کہ قیامت کے دن حاضری بھی ہے، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر شخص کو اپنی انفرادی حیثیت میں وہ جو گرانڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے آف دی ڈے آف ججمنٹ، اپنی ذاتی حیثیت میں فیس کرنا ہوگا۔ نہ کوئی باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ بیوی کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی۔ ہر شخص کو جواب دہی اپنی کرنی ہے، اور یہ بھی کہ ہر شخص کو اپنا حساب پیش کرنا ہوگا، اسے ہم نے کیا دیا تھا اللہ کی طرف سے۔ محاسبہ ہوگا کہ ہم نے تمہیں یہ کچھ دیا، یہ حالات دیے، یہ تمہیں موروثی طور پر یہ کچھ عطا کیا تھا، پھر تمہیں اس انوائرمنٹ میں رکھا تھا، اس کے بھی کچھ خیرات یا حسنات یا خیات تھی، ان سب کو اکاؤنٹ فار کر کے اب تم بتاؤ کہ تم کیا کر کے لائے۔ تو کلہم آتی یوم القیامت فردا، اور ہر ایک کو اپنی جان اور اپنے نفس کی اس وقت فکر ہوگی، نفسی نفسی جسے کہا گیا بعض احادیث میں، اور قرآن مجید میں دو جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ اس درجے شدت کی کیفیت ہوگی کہ انسان یہ چاہے گا کہ میرے ماں باپ اور میری بیوی اور میرے بچے اور میرا پورا خاندان، پورا کنبہ، پوری قوم، یہاں تک کہ پوری نوع انسانی جو ہے وہ جہنم میں جھونک دی جائے، لیکن کسی طرح مجھے بچا لیا جائے۔ تو وہاں تو معاملہ یہی ہوگا کہ ہر شخص جو ہے وہ در حقیقت اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء انہم لکاذبون، یقیناً وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ البتہ فرمایا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، وہ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ مزید بوجھ۔ یعنی یہ نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، ان کو حق کے راستے سے منحرف کرنے کے لیے جو یہ باتیں بنا رہے ہیں، دو طرفہ جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے کہ چاہے تشدد و تعذیب ہے، اور چاہے یہ اس طرح کا سمجھانا ہے اور افہام و تفہیم ہے، اور اس طرح سے خیر خواہانہ نصیحت اور وعظ ہے، ان دونوں سے وہ در حقیقت اپنے بوجھوں میں تو اضافہ کر رہے ہیں۔ خود یہ ان کے اعمال ہے، یہ خود ان کا کسب ہے، اس کے بنا پر ان کے گناہوں کا بوجھ تو بڑھ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ ایک نوجوان کو گویا کہ یہاں بتایا جا رہا ہے تمہارا بوجھ کم نہیں ہوگا اگر تم نے کہیں ان کی بات پر سے اثر قبول کر کے اور متاثر ہو کر کسی درجے میں بھی اگر مراجعت اختیار کر لی، پسپائی اختیار کر لی۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہ ویحبونہ،
یہ سورہ مائدہ میں جا کر پھر مضمون خوب کھلا ہے۔ سوچ لو کہ اگر قدم پیچھے ہٹنے شروع ہوئے تو بدترین انجام ہے جس تک جا پہنچو گے، اور وہاں ان میں سے کوئی یہ جو نصیحتیں کر رہے ہیں کوئی وہاں تمہارے کام نہیں آ سکے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس دن کا جو ہے اپنے سامنے پیش نظر رکھو اور ڈرو اس دن کے حساب کتاب کی سختی سے، جس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کے کام نہیں آ سکے گی، نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ ہی کسی جانب سے کوئی مدد مل سکے گی۔ تو فرمایا یہ لوگ اٹھائیں گے لازماً اپنے بوجھ بھی، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اپنے بوجھوں کے ساتھ مزید بوجھ بھی، وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے لازماً باز پرس ہوگی قیامت کے دن ان چیزوں کے بارے میں کہ جو افتراء یہ کرتے رہے۔ یہ سارا جو افتراء ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جواب دہی کریں گے، ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، ہم ذمہ دار بن جائیں، افتراء ہے، یہ جھوٹ گھٹ رہے، خلاف حقیقت ہے۔ قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا، تو یہ اپنی اس افتراء کی وجہ سے اپنے بوجھوں میں اضافہ کر رہے، ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ صیغہ جو تاکید کا ہے کہ فعل مضارع سے قبل لام مکتوب اور پھر نون مشدد، میرا گمان یہ ہے، پہلے پورے قرآن مجید کا اس اعتبار سے جو ہے جائزہ تو نہیں لیا ہے، لیکن جس کثرت کے ساتھ کس رکوع میں یہ صیغہ استعمال ہوا ہے، گمان غالب یہ ہے کہ اس کثرت کے ساتھ کسی اور مقام پر آپ کو یہ صیغہ اتنا نہیں ملے۔ میں نے گنتی کی تھی کہ ان 13 آیتوں میں 10 جگہ پر یہ صیغہ آیا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ جان کر رہے گا، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس طریقے سے یہ تاکید انتہا، اس لیے کہ جو بھی حالات تھے شدید ترین، جن سے کہ صحابہ کرام بالخصوص غلاموں کے طبقے سے تعلق رکھنے والے اور نوجوانوں نے جن شرائط کے ساتھ دو چار تھے، اس میں واقعتاً اسی شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلگوئی کی بھی ضرورت تھی، ری ایشورنس کی بھی ضرورت تھی، پھر یہ کہ تحریر و تنبیہ کی بھی ضرورت تھی۔ یہاں یہ رکوع تو مکمل ہوا جس پر کہ ہمارے اس منتخب نصاب کے حصہ پنجم کا یہ پہلا درس مشتمل ہے۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ سورہ مبارکہ سورہ عنکبوت کل 7 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ پہلے رکوع پر ہمارا یہ پہلا درس مشتمل تھا، اس کا مطالعہ ہم نے مکمل کر لیا۔ آخری 3 رکوع ہے، 5واں، 6واں اور 7واں، یہ تینوں ہمارے درس میں شامل ہے۔ ان کا تو ایک لفظ کا مطالعہ کریں گے، اس لیے کہ ان حالات میں ہدایات اس میں دی گئی ہے، کیا کرنا چاہیے، تم کیسے صبر و ثبات کا معاملہ کر سکو گے، سہارا کہاں سے حاصل ہوگا، مدد کہاں سے ملے گی، استقامت حاصل کرنے کے سورسز کون سے ہیں، پھر یہ ہے کہ وہ فکر کے اور نقطہ نظر کے وہ زاویے کہ جن کی وجہ سے انسان میں صبر و ثبات اور استقامت اور استقلال پیدا ہو جائے، ایک ایک کر کے خوب اجاگر کیے گئے۔ تو گویا کہ ہدایات اہل ایمان کے لیے جو اس قسم کے حالات سے دو چار ہو، شدائد و مصائب سے، ان پر وہ 3 رکوع نہایت جامع۔ البتہ درمیانی 3 رکوع جو ہے یہ اس سے پہلے ہمارے منتخب نصاب میں شامل نہیں تھی۔ 31 آیات ہیں ان درمیانی 3 رکوعوں کی، اس مرتبہ میں ان میں سے 10 آیات کو شامل کر رہا ہوں۔ یہ جو 3 رکوع ہیں ان کے بارے میں جان دیجئے کہ یہ جو مکی صورتوں کا عام اسلوب قرآن مجید میں ہے اور جو اس کے عام مضامین ہیں ان پر مشتمل۔ عام مضامین کیا ہے؟ سب سے اہم مضمون توحید ہے، معاد کا اس بات ہے۔ نمبر 2، انبیاء اور رسول کے حالات و واقعات ہیں۔ تو انبیاء اور رسول کے جو حالات و واقعات آئے ہیں ان 3 رکوعوں میں، ان میں گویا کہ 2 آئینے ہیں جو دکھا دیے گئے۔ ایک آئینہ کفار مکہ کے لیے ہے، وہ آئینہ مشتمل ہے جو سابقہ انبیاء اور رسول کو وہ جن سے سابقہ پیش آیا تھا، ان کے دور کے کفار، ان کا طرز عمل، ان کا کردار، انہوں نے جو باتیں کہی، ان کی گویا کہ یہاں پر ان کو نقل کیا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ اس آئینے میں ابو جہل کو اپنی تصویر نظر آ جائے
اسی طریقے سے ابو لہب کو اپنی تصویر نظر آ جائے، امیہ ابن خلف کو اپنی تصویر نظر آ جائے، لیکن اس کے ساتھ انبیاء اور رسول کا کردار جو ہے یہ آئینہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ کے لیے، کہ جو کچھ آج تم پر بیت رہی ہے دیکھو تم سے پہلے بھی یہ سب کچھ بیتا ہے۔ یہ تو اشراق کے در حقیقت سنہائے میل ہے، اس پر تو الٹا مطمئن ہونا چاہیے کہ انسان جیسے کسی راستے پر جا رہا ہو، اگر تو قدیم زمانے کا معاملہ ہے، کہیں کوئی نشان ہے ہی نہیں راستے کا، تو ہو سکتا ہے وقتاً فوقتاً دغدغہ پیدا ہو کہ پتہ نہیں میں کسی غلط رخ پر تو نہیں مڑ گیا ہوں، صحیح رخ پر ہوں یا نہیں۔ لیکن یہ کہ اگر نشانات راہ ملتے چلے جائیں تو اطمینان رہتا ہے کہ واقعی صحیح راستے پر ہوں، اپنی منزل ہی کی طرف پیش قدمی کر رہا ہوں۔ تو یہ امتحانات، یہ ابتلائیں، یہ آزمائشیں، یہ تشدد، یہ تعدیل، یہ کوفت والی باتیں جو سننی پڑ رہی وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا اذًا کثیرا، مسلمانوں تمہیں کثیر اذیت بخش باتیں سننی پڑے کثرت کے ساتھ، ان سے بھی جو مشرک ہیں، ان سے بھی جو تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی، سننا ہوگا اور جھیلنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا۔ یہ تو گویا کہ اس راہ کے نشانات راہ ہے، سنہائے بیل، اس میں گویا کہ ایک بالواسطہ صبر و ثبات کا ایک سبق ہے۔ پہلے رکوع میں اس کا مطالعہ ہم نے مکمل کر لیا، براہ راست گفتگو ہو رہی ہے مسلمانوں، اس میں کہ دونوں رنگ ہے، تہدید بھی ہے، تنبیہ بھی ہے، زجر و ملامت بھی ہے، دلجوئی بھی ہے۔ لیکن یہاں اب بالواسطہ جو ہے، یہاں انبیاء کرام اور سابقہ اللہ کے جو رسول تھے، جیسے کہ ایک آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں، حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے۔ یہاں در حقیقت ان تین رکوعوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر قوم عاد و ثمود کا تذکرہ ہے، فرعون اور قارون اور حامان کا تذکرہ ہے۔ ان کو تین رکوعوں میں یہ ہے در حقیقت انبیاء و رسول جو قرآن مجید میں بکثرت آئے، ان کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ ساری آیات کو ہم نہیں پڑھیں گے، لیکن یہ کہ ان میں اولین آیات 4، آخری آیات 4 اور درمیان میں سے 2 آیات، اس کا مطالعہ ہے کہ جو میں نے اس منتخب نصاب میں اس مرتبہ شامل کیا۔ تو اللہ کا نام لے کر دوسرے رکوع کی پہلی 2 آیات کا اب آپ مطالعہ کیجئے، وہ بدل دو، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو بھی اس کی قوم کی طرف علیہ الصلاۃ والسلام، فَلَبِثَ فِيهِمْ تو رہے وہ ان کے مابین الف سنۃ الا 50 عاما، 50 برس کم 1000 برس، یعنی 950 برس اپنی قوم میں رہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ تو انہیں آ پکڑا طوفان میں، عذاب الہی ان پر آیا طوفان کی شکل میں، وَهُمْ ظَالِمُونَ اور وہ واقعتاً ظلم کرنے والے، ظلم عام معنی میں بھی، اور ظلم جو ہے خاص طور پر قرآن مجید میں شرک کے لیے اصطلاح کے طور پر آتا ہے۔ فَانجَيْنَاهُ تو ہم نے بچا لیا اس کو، حضرت نوح کو علیہ الصلاۃ والسلام، وَأَصْحَابَ السَّفِینَةِ اور کشتی والوں کو، جو بھی کشتی میں ان کے ساتھ سوار ہوئے ان کو بچا لیا۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِینَ اور ہم نے بنا دیا اسے تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی۔ یہ 2 آیات میں یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی داستان ہے، نہایت اختصار اور نہایت جامعیت کے ساتھ آ گئی۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جو ترتیب یہاں پر ہے وہی ترتیب تاریخی ہے۔ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، آج سے اندازہ یہ کیا جا سکتا ہے، کوئی ہمارے پاس ریکارڈڈ ہسٹری اس معنی میں نہیں ہے، قرآن مجید نے تو خاص طور پر تاریخ کو تاریخ کی حیثیت سے بیان ہی نہیں کیا ہے۔ تورات ہمارے پاس ہے جس میں ایک سیکوینس بھی ہے ہسٹوریکل، اور کچھ اس میں اندازے بھی ہیں زمانے کے۔
اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آج سے 7,000 برس قبل کی شخصیت حضرت نوح علیہ السلام، اور اس اعتبار سے انہیں پری ہسٹورک کہا جائے گا کہ ہماری جو تاریخ کے جو دوسرے ذرائع ہیں معلومات کے، تاریخ کے، ان کے حصول کے، وہ ابھی تک 5,000 برس سے آگے نہیں بڑھے۔ 5,000 سال جو ہے آج سے قبل کے، اس تک تو کچھ معلومات جو ہے مختلف ذرائع سے انسانوں کو حاصل ہوئی ہے، لیکن اس سے قبل کو ہم کہتے ہیں کہ تاریخ سے قبل کا زمانہ قبل تاریخ، پری ہسٹورک ایرا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق جو ہے پری ہسٹورک ایرا سے ہے، لیکن یہ کہ چونکہ تورات میں ان کی پوری تفصیل موجود ہے، اس سے کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور عمروں کی بھی پوری تفصیل تورات میں دی گئی ہے۔ اور اصول جان لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کی روایت لینے کی اجازت دی تھی، وہ چیزیں کہ جو قرآن مجید کے بیان سے کہیں ٹکراتی نہ ہو۔ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے روایات دے سکتے ہو، بیان کر سکتے ہو، حرج کی۔ البتہ جہاں قرآن نے نفی کر دی ہے، جہاں قرآن کی کسی بیان سے ٹکرائے گی بات، وہاں تورات کی بات رد کر دی جائے گی۔ تو اندازہ یہ ہے کہ 7,000 برس قبل، اور یہ پہلے رسول ہے اللہ کی۔ حضرت آدم پہلے نبی، پہلے انسان، پہلے نبی۔ حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین انبیاء ہوں گے۔ تورات میں حضرت شیس کا بھی ذکر ہے علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن مجید میں ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں حضرت ادریس کا ذکر ہے، تورات میں ان کے لیے اخنوق کا نام یا حنوق کا نام آیا ہے۔ تو حضرت ادریس اور حضرت شیس علیہ السلام یہ ہے حضرت آدم حضرت نوح کے مابین، لیکن پہلے رسول جو ہے اللہ کے وہ حضرت نوح۔ حال ہی میں ہندوستان میں بعض ریسرچرز نے، محققین نے کافی کھود پرید کی ہے، اگرچہ پہلے بھی یہ باتیں اجمالاً کو سامنے تھی، کہ ہندوستان میں بھی، بلکہ صرف ہندوستان میں نہیں، آگے ہند چینی میں اور ملایا اور مختلف جو جزائر شرق الہند ہے، ان کی بھی قدیم روایات میں طوفان نوح کا تذکرہ موجود۔ اور ہندوؤں کے ہاں جو منو کا اصطلاح کا جو لفظ ہے، منو سمرتی، یہ گویا کہ ان کا قدیم ترین صحیفہ ہے، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ آسمانی صحیفہ ہے۔ تو جدید تحقیق یہ ہے کہ یہ مہانو، مہا بڑا، عظیم نوح، اسی کا مخفف ہو کر بنا ہے۔ اور در حقیقت حضرت نوح علیہ السلام اور سیلاب کا ذکر، کشتی کا ذکر، اور اس میں ان کا بچنا، اتنے رشی اس میں سوار سے کشتی میں کے جو بچے ہیں، اور باقی نوع انسانی ختم ہو گئی۔ تو یہ سارا تذکرہ جو ہے موجود ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ تو دنیا میں اس طرح کی چیزیں جو ہے روایات کی شکل میں، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جو تذکرہ یہاں ہو رہا ہے، اس کے اعتبار سے اہم ترین لفظ یہی ہے 950 برس، یعنی ان کے صبر اور ثبات کا اندازہ کرو مسلمانوں۔ اور مسلمانوں کے علاوہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر بالواسطہ مخاطب ہے، جیسا کہ میں وہ آیت آپ کو سنا چکا ہوں، وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے دوسرے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے۔ وہ ان کے صبر کو دیکھیے کہ 950 برس تک صبر کیا ہے۔ اگرچہ یہ 950 برس کے بارے میں ہمارے بعض مفسرین نے تو کہا ہے کہ یہ 950 برس مسلسل طوفان نوح سے قبل کے، گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تو 950 برس سے زیادہ بنے گی، یعنی پیدائش سے لے کر وحی کے آغاز تک کا وقفہ، کچھ نہ کچھ عمر تو وہ بھی شامل کر دی ہو۔ پھر طوفان سے نجات پانے کے بعد بھی زندگی کا کوئی حصہ یقیناً بطر کیا ہوگا، اس کا بھی اضافہ کرنا ہوگا۔ لیکن میں نے دیکھا ہے بعض حضرات نے تورات کی اس، کیونکہ تورات میں صراحت کے ساتھ کل عمر 950 برس آئی، اور اس کے حوالے سے قرآن مجید کا بیان بھی چونکہ اس کے ساتھ مطابقت رکھ رہا ہے، تو میری اپنی ذاتی رائے بھی ان مفسرین کے ساتھ ہے کہ جو اس روایت کو قبول کرنے میں متعمل نہیں۔ تورات یہ کہتی ہے، اور یہ سفر پیدائش جو ہے دی بک آف جینیسس، کتاب پیدائش کے باب 9 میں آیات 28 اور 29 میں یہ تفصیل مذکور ہے کہ 600 برس کی عمر تھی حضرت نوح علیہ السلام کی جبکہ طوفان آیا ہے۔ طوفان کے بعد بھی 350 برس تک حضرت نوح اس دنیا میں رہے۔ یہ ہے تشریح کہ جو تورات کی ہے،
اور چونکہ جو مقدار ہے مکمل تعداد جو ہے 950 برس قرآن مجید کی اس آیت میں جو دی گئی ہے یہ ٹیلی کر رہی ہے، اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ان مفسرین کی رائے جو ہے وہ قابل توجہ ہے اور قابل قبول ہے۔ یہ کل عمر ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، اور در حقیقت اس میں ان کے صبر اور ثبات کا مظاہرہ ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے بھی بحیثیت مجموعی اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی انفرادی حیثیت سے گویا کہ اس میں ایک بڑا صبر ہے، سبق ہے، ایک رہنمائی ہے کہ ان کے صبر اور ثبات کو دیکھیے اور اسی کی اپنے اندر بھی ایک کیفیت ہے مسلمانوں کو میں پیدا کرنی ہوگی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔